روڈین نائٹس نے اس کو زیر زمین کوٹھلی میں بند کر دیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور اس پر پہلے سے زیادہ تشدد کیا جانے لگا۔ خوراک بھی صرف اتنی ہی دی جاتی تھی کہ سانسوں کا رشتہ جسم کے ساتھ قائم رہے۔ اس قدر سختی اور زیر زمین کوٹھلی میں تنہا اس نے ایک رات روتے روتے گڑ گڑا کر اپنے رب رحیم سے دعا کی، اے رب، تو ہی عاجزوں کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، چنانچہ اپنے اس کمزور بندے کی مدد فرما، مجھے ان ظالم کفار سے جلد رہائی عطا فرما۔ بخار اور تھکاوٹ کی شدت سے اس دعا کے دوران ہی اس پر نیند غالب آ گئی۔ اسی رات اس نے خواب میں ایک انتہائی روشن چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو اسے کہہ رہے تھے، اے عروج، اسلام کے راستے میں پہنچنے والی تکلیف سے غم زدہ مت ہو، تمہاری رہائی قریب ہے۔ جی ہاں، یہ داستان بے بسی تھی عروج رئیس کی۔ عروج رئیس نے رہائی کے بعد اپنے بھائی خضر کے ساتھ مل کر ہسپانویوں، رومیوں اور روڈینز کی بحیرہ روم کے پانیوں میں اینٹ سے اینٹ بجا دی، بلکہ ایک مختصر عرصے میں ہی وہ رومن امپائر، اسپین اور دیگر یورپی ممالک کے لیے خوف کی علامت بھی بن گئے۔ عثمانیوں نے بھی ان مرد میدان بھائیوں کے ساتھ نہ صرف تعاون کیا بلکہ خضر رئیس کو تو سلطان سلیمان نے اپنی بحری فوجوں کا امیر البحر بھی مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح عثمانی طاقت اور ان دونوں بھائیوں کی ذہانت نے بالخصوص بحیرہ روم میں عثمانیوں کی اجارہ داری کو قائم کر دیا، جو کہ باربروسا برادران کی موت تک جاری رہی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو ان باربروسا برادران کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہی بتائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کرنے والے سلطانوں میں زیرک اور دور اندیش حکمران سلطان محمد فاتح نے جہاں قسطنطنیہ کو فتح کر کے یورپ کی سرزمین پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، وہیں انہوں نے عثمانی بحری طاقت کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے دور رس اقدامات بھی کیے کہ اگلی چند دہائیوں میں ہی ان کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ 1462 عیسوی میں عثمانی فوجوں نے ایجین سی میں موجود ایک جزیرے لیسبوس، جسے عثمانی دور اقتدار میں میڈلی بھی کہا جاتا تھا، کو فتح کر لیا۔ ان فوجوں میں ایک البانیون نسل فوجی یعقوب آقا بھی تھا، جسے سلطان محمد فاتح کی طرف سے مال غنیمت کے طور پر میڈلی جزیرے پر ایک پورا گاؤں بونووا عطا کیا گیا۔ یعقوب آقا نے یہاں ایک مقامی خاتون سے شادی کر لی اور ان کے ہاں 2 بیٹیوں کے علاوہ 4 بیٹوں، جن کے نام بالترتیب اسحاق، عروج، خضر اور الیاس تھے، نے جنم لیا۔ بس یہیں سے آغاز ہوتا ہے تاریخ کے ان نامور کرداروں کا کہ جن کے بغیر عثمانی تاریخ بھی نامکمل ہے۔ یعقوب آقا بنیادی طور پر مٹی کے برتن سازی کے شعبے سے منسلک تھے اور ان کے بیٹے بھی اس کاروبار میں ان کے معاون تھے۔ یعقوب آقا کا بڑا بیٹا اسحاق اس خاندانی کاروبار سے منسلک ہو کر میڈلی کے دارالحکومت اور بندرگاہ مائٹلین میں مقیم تھا۔ دوسرا بیٹا عروج سمندری سفروں کا شوقین تھا، اسی وجہ سے اس نے ایک بڑی کشتی لی اور اس کے ذریعے سمندروں میں تجارت کا آغاز کر دیا۔ ابتدا میں وہ قریب ترین علاقوں میں سفر کرتا، وہاں سے سامان لاد کر انہیں میڈلی میں فروخت کرتا، مگر عروج ان قریبی علاقوں کے سفروں سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھا، وہ دنیا گھومنا چاہتا تھا۔ جبکہ تیسرا بیٹا خضر بلکانی ریجن کے علاقے تھیسالونیکی میں مقیم تھا۔ اس نے
آگے چل کر خیر الدین باربروسا کے نام سے نہ صرف شہرت حاصل کی بلکہ یہ تاریخ اسلام کے عظیم فاتحین میں بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اہل یورپ نے ان دونوں بھائیوں عروج رئیس اور خضر رئیس کو سرخ داڑھیوں کی وجہ سے باربروسا برادان کے نام سے یاد رکھا۔ وہ سمندروں میں ان کے کارناموں سے اس قدر تنگ اور خوف میں مبتلا ہوئے کہ آج تک وہ اپنے بغض و عناد کے سبب ان بھائیوں کی کردار کشی میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی فلموں جیسے پائریٹس آف کیریبینز میں ان کی بھرپور کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ جنہیں یہ پائریٹس یا بحری قزاق کہہ کر دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں وہ اصل میں پرائیویٹیئرز تھے، جس کا اردو میں مفہوم ہے سمندری جنگ کے لیے غیر سرکاری افراد یا بحری جہاز۔ دوستو، یہ آگے چل کر آپ پر واضح ہو جائے گا کہ کیسے ان باربروسا برادران نے نہ صرف اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کی مدد کی بلکہ ان مسلمانوں کی بے ہنگم طاقت جو کہ ہسپانویوں اور پرتگالیوں کے خلاف مصروف جہاد تھی کو یکجا اور مرکوز کر کے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ عروج رئیس لگ بھگ 1474 عیسوی میں جزیرہ میڈلی میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح کے ہاتھ میں تھی۔ عروج رئیس کو سمندروں کے سفر سے خصوصی دلچسپی تھی اور اسی بنیاد پر وہ جلد ہی سمندری تجارت کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ وہ قریبی جزیروں یا علاقوں میں سمندری تجارت سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر دور علاقوں کے سمندری سفر پر جانے کا خواہش مند تھا۔ تو پھر ایک دن اس نے اپنے چھوٹے بھائی الیاس کو ساتھ لیا اور شام طرابلس کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ اس راستے میں ایک مصیبت منہ کھولے اس کے انتظار میں ہے۔ میڈلی سے شام طرابلس کے سمندری روٹ کے درمیان ایک جزیرہ روڈس آتا تھا جو کہ خطرناک صلیبی نائٹس کا گڑھ تھا۔ ان کا کام بحیرہ روم میں بطور خاص مسلمان تاجروں اور حجاج کے قافلوں کو لوٹنا ہوتا تھا۔ یہ صلیبی نائٹس لوٹ مار کے ساتھ ساتھ جہازوں پر سوار افراد کو قیدی بنا کر اپنے جزیرے روڈس پر لے جاتے، جو کہ ایک مضبوط قلعہ بند دفاعی نظام کا حامل جزیرہ تھا۔ اس طرح ان کی قید میں چلے جانے والے افراد کی بقایا زندگی انتہائی دردناک ہو جاتی تھی۔ طرابلس کے اس سفر کے دوران راستے میں ہی عروج کا ٹکراؤ ان روڈس کے صلیبی نائٹوں سے ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایک سخت معرکہ ہوا، مگر عروج کہاں زیادہ دیر ان ماہر قزاقوں یا پائرٹس کے سامنے ٹک سکتا تھا۔ عروج نے بچ جانے کی بہت کوشش کی، مگر اس معرکہ کارزار میں اس کا بھائی الیاس شہید ہو گیا اور وہ خود ان صلیبی نائٹوں کے ہاتھوں قیدی بن گیا۔ عروج کو اس کی کشتی سمیت قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کر روڈس لے جایا گیا، جہاں اب عروج کی ایک انتہائی دردناک زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ عروج کی گرفتاری اور الیاس کی شہادت کی خبر جب جزیرہ میڈلی پر پہنچی تو ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ اپنے ایک بھائی کی شہادت اور دوسرے کی قید نے تو خضر رئیس کو توڑ کر رکھ دیا۔ جب خضر رئیس کا رو دھو کر غم تھوڑا ہلکا ہوا تو اس نے عروج کی رہائی کے لیے کوششوں کا آغاز کیا۔ خضر رئیس بھی چونکہ اپنے خاندانی کاروبار سے منسلک تھا، اس لیے اس نے اپنے ایک غیر مسلم کاروباری دوست کریغو جو کہ جزیرہ روڈس کے ساتھ تجارت کرتا تھا
سے اس معاملے میں معاونت حاصل کی۔ خضر رئیس اسے اپنے ساتھ اناتولیا کے ساحلی شہر بوڈروم لے کر چلا آیا، جو کہ روڈس جزیرے کے قریب ہی واقع تھا۔ خضر نے ایک بڑی تعداد میں نقدی کریگو کے حوالے کی اور اس سے کہا کہ آج تمہاری دوستی کا امتحان ہے، میرے بھائی کی رہائی میں میری مدد کرو۔ روڈس جاؤ اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لو، میں تمہارا بوڈروم میں ہی انتظار کر رہا ہوں۔ کریگو نے خضر سے کہا، تمہارا حکم میری سر آنکھوں پر، اور یہ کہہ کر وہ روڈس کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ کریگو منصوبے کے مطابق روڈس میں عروج رئیس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ بے بس قیدی کی طرح روڈین نائٹس کے رحم و کرم پر تھا۔ کریگو نے عروج کو دوران ملاقات بتایا کہ اس کے بھائی خضر نے اس کے لیے سلام بھیجا ہے، وہ کفار کے ہاتھوں تمہاری گرفتاری پر بہت غمگین ہے اور تمہاری رہائی کے لیے قریب ساحلی شہر بوڈروم میں مقیم ہے۔ جب عروج نے کریگو سے یہ سنا تو مارے خوشی کے رو پڑا اور اسے کہنے لگا کہ میرے بھائی خضر کو میرا سلام کہنا اور کسی کو بھی تمہاری اس جزیرے پر آمد کی اصل وجہ معلوم نہ ہونے دینا، ہم پہلی فرصت میں جلد ہی ملیں گے۔ عروج رئیس چونکہ رومی زبان کے علاوہ بہت سی دوسری زبانوں پر بھی عبور رکھتا تھا، اس لیے اسے ان صلیبی نائٹوں کے علاوہ اس جزیرے پر موجود آبادی سے بات چیت کرنے میں کبھی کوئی دقت نہ ہوئی۔ عروج رئیس روڈس جزیرے پر ایک مشہور شخص کو جانتا تھا جس کا نام تھا سنترلوگلو۔ اس شخص کی عروج رئیس کے ساتھ کافی الیک سلیک ہو چکی تھی اور وہ کبھی کبھار عروج کے حال احوال کے لیے اس کے پاس آتا بھی تھا۔ ایک دن عروج نے سنترلوگلو سے کہا کہ روڈس کے نائٹس مجھے میرے بھائی خضر کو کبھی بھی فروخت نہیں کریں گے، لیکن تمہیں شاید فروخت کر دیں۔ اگر تم مجھے اس جزیرے سے نکال دو تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ سنترلوگلو نے اس کام کی حامی بھر لی، لیکن اس نے براہ راست اس کا مطالبہ صلیبیوں سے نہ کیا تاکہ انہیں شک نہ ہو جائے۔ اس نے عروج سے کہا، بہتر یہ ہے کہ جب تم شہر آؤ تو میری دکان کے سامنے انجان بن کر گزرنا، تو میں تمہارے مالک سے تمہاری خریداری کی بات کروں گا، شاید تمہارا مالک تمہیں فروخت کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ سنترلوگلو کی حامی سے عروج کو اپنی آزادی قریب میں ہی محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک دن سنترلوگلو اپنی دکان کے سامنے بیٹھ کر جزیرہ روڈس کے نائٹوں سے گپ شپ کر رہا تھا کہ اچانک اس نے عروج رئیس کو اپنی دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ تو اس نے اپنے ساتھ بیٹھے نائٹوں سے کہا کہ یہ قیدی کس کا ہے؟ بڑا محنتی اور جفاکش غلام ہے، اگر اس کا مالک اسے بیچنا چاہے تو میں اسے ضرور خرید لوں گا۔ یہ سن کر قریب میں ہی موجود ایک صلیبی کپتان نے کہا، میں اس کا مالک ہوں، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو میں اسے 1000 دینار میں فروخت کر دوں گا۔ اس پر سنترلوگلو نے کہا، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ بہرحال 800 دیناروں کے عوض یہ سودا طے پا گیا۔ ابھی یہ سودا جاری ہی تھا کہ روڈین نائٹس کو کریگو کے ذریعے یہ معلوم پڑ گیا کہ عروج ایک معروف تاجر ہے اور اس کا بھائی خضر اس کی رہائی کے بدلے 10,000 دینار دینے کو تیار ہے، جبکہ وہ اس وقت بوڈروم میں اپنے بھائی کی رہائی کا منتظر ہے۔ اس پر یہ سودا منسوخ ہو گیا۔ کریگو نے نہ صرف خضر رئیس کی طرف سے دی جانے والی تمام رقم ہڑپ کر لی، بلکہ عروج کی آزادی کو اور بھی مشکل بنا گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں روڈینز نے عروج کو زیر زمین ایک
کوٹری میں بند کر دیا تاکہ اس کی رہائی کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر تشدد اور مشقت دونوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ گردن، ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور صرف اتنی ہی خوراک دی جاتی تھی کہ جسم اور سانسوں کا رابطہ قائم رہ سکے۔ اس قدر تشدد اور زیر زمین کوٹری کی قید و بند سے تنگ آ کر ایک رات عروج نے روتے روتے اپنے رب رحیم سے گڑ گڑا کر دعا کی، اے رب، تو ہی عاجزوں کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، چنانچہ اپنے اس کمزور بندے کی مدد فرما، مجھے ان ظالم کفار سے جلد رہائی عطا فرما۔ بخار اور تھکاوٹ کی شدت سے اس دعا کے دوران ہی اس پر نیند غالب آ گئی۔ اس رات اس نے خواب میں ایک انتہائی روشن چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو اسے کہہ رہے تھے، اے عروج، اسلام کے راستے میں پہنچنے والی تکلیف سے غمزدہ مت ہو، تمہاری رہائی قریب ہے۔ دوستو، ان شدید ترین حالات کے باوجود پھر کیسے عروج کو رہائی ملی اور پھر کیسے عروج رئیس نے ان صلیبی نائٹوں سے اپنا بدلہ لیا، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس سیریز کی آنے والی اقساط میں بتائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔